بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 9واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مغربی تہذیب کا پس منظر، یونانی دور اور حصہ دوم۔ گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 8 میں ہم نے مغربی تہذیب کے پس منظر میں یونانی دور کی کچھ خصوصیات دیکھی تھی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم یونانی دور کی بقیہ وہ خصوصیات دیکھیں گے جو اب بھی مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 8 کا خلاصہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سبق نمبر 8 کے خلاصے کی طرف۔ سبق نمبر 8 میں ہم نے یونانی دور کی کچھ ایسی خصوصیات پڑھی تھی اور مغربی تہذیب کے پس منظر کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مغربی تہذیب کا پس منظر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے کتنے ادوار تھے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ دو طرح کی شہادتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ زیادہ اعتماد وہ کرتے ہیں سینہ بسینہ اور زبانی روایات پر، اور تحریری شہادتوں پر ان کا اعتماد ثانوی درجے کا ہوتا ہے اور سینہ بسینہ اور زبانی روایات کی روشنی میں ان پر اعتماد ہوتا ہے۔ لیکن جو مغربی تہذیب ہے یہ صرف اور صرف تحریری شہادت پر اعتماد کرتی ہے اور زبانی روایات پر اعتماد بہت کم کرتی ہے، صرف ان زبانی روایات پر اعتماد کرتی ہے جو تحریری شہادتوں کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو مغربی تہذیب ہے وہ اپنی تاریخ، اپنا پس منظر تحریری شہادتوں کی روشنی ہی میں بتاتے ہیں کہ وہ پس منظر اور تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کی تاریخ یونانی دور سے شروع ہوتی ہے، یونانی تہذیب سے شروع ہوتی ہے۔ یونانی تہذیب کی کچھ ایسی خصوصیات، نظریات اور افکار ہیں جو ان کی تہذیب میں، مغربی تہذیب میں اب بھی موجود ہیں۔ ویسے تو یونانی تاریخ اور یونانی تہذیب بہت پرانی ہے، لیکن اہل مغرب کے ہاں یونانی تہذیب کا جو دور سب سے زیادہ مقبول اور سنہرا دور ہے وہ 5ویں صدی اور 4تھی صدی قبل مسیح کا دور ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یونانی تہذیب کا یہ والا دور 5ویں صدی اور 4تھی صدی قبل مسیح کا دور ہے، جس کی خصوصیات مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ اور ان خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت ہم نے یہ دیکھی تھی کہ جو یونانی فلسفہ تھا اور یونانی فلسفیوں کے افکار اور ان کے نظریات تھے وہ مکمل طور پر مابعد طبعیات نہیں تھے، بلکہ ان میں زیادہ توجہ وجود کو دی گئی تھی، اور کچھ مابعد طبعیات مسائل جو ان کے ہاں تھے بھی وہ بھی انسان کے وجود اور انسان کے موجودہ مسائل سے متاثر تھے۔ تو پہلی خصوصیت ان کی یہ تھی کہ وہ اپنے مکاشفات میں الجھ کر رہ گئے تھے اور وہ وجود سے آگے نہیں جا سکے تھے، صحیح معنی میں مابعد طبعیات نہیں تھا یہ فلسفہ۔ اور دوسری خصوصیت ہم نے یہ دیکھی تھی کہ وہ زیادہ تر توجہ دیتے تھے انسان کے موجودہ مسائل پر، معاشرے پر زیادہ توجہ دیتے تھے، مبدا اور معاد پر ان کا اتنا زور نہیں تھا کہ انسان کہاں سے آیا ہے اور کہاں انسان نے جانا ہے۔ یہ جو مسائل ہیں ان کے بارے میں وہ زیادہ بحث نہیں کرتے تھے، انسان کی موجودہ حالت کے بارے میں، صرف معاشرے کے بارے میں وہ بات کرتے تھے۔ تو یہ تھا سبق نمبر 8 کا خلاصہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ جو خصوصیات باقی رہتی ہیں یونانی دور کی وہ انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم یونانی دور کی ان خصوصیات پر بات کرتے ہیں جو اب بھی مغربی تہذیب میں موجود ہیں، اور گزشتہ سبق میں ہم نے ان پر بات نہیں کی۔ تو ان میں جو پہلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جو یونانی فلسفی تھے ان کے ہاں زیادہ زور انسانی نقطہ نظر پہ تھا۔ انسان جس چیز کے بارے میں جو تصور قائم کرتا ہے وہ اسی کو درست سمجھتے، انسان جس چیز کو خیر سمجھتا وہ اسے خیر سمجھتے، اور جس چیز کو انسان شر قرار دیتا اسی کو وہ شر قرار دیتے۔ یعنی ان کے ہاں انسان ہی خیر اور شر جانچنے کا، صداقت کا معیار طے کرنے کا جو
معیار ہے وہ انسان ہی تھا ان کے نزدیک۔ تو روایات تمدن قدیم میں علی عباس جلال پوری اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سوفسطائیوں نے اہل فکر کی نگاہیں آفاقی مسائل سے ہٹا کر خود انسانی مسائل پر مرکوز کر دی۔ پروتاغورس سوفسطائی کا مقولہ ہے انسان ہر شے کا پیمانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی قدر انسانی ذہن و قلب سے ماورا نہیں ہو سکتی۔ انسان ہی صداقت اور خیر کا معیار قائم کرتا ہے۔ بری شے وہ ہے جسے انسان برا سمجھے اور اچھی چیز وہ ہے جسے انسان اچھا سمجھے۔ اسی طرح صداقت بھی وہ ہے جسے انسان صداقت قرار دے۔ سقراط کا اپنا استدلال بھی سوفسطائیوں جیسا تھا، لیکن اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بعض صداقتیں اور قدریں ایسی بھی ہیں جو سراسر معروضی ہیں اور انسان کے قلب و ذہن سے مابرا ازلی اور ابدی وجود رکھتی ہیں۔ میں اسے زوم کر دیتا ہوں تاکہ اگر آپ اسے نقل کرنا چاہیں تو آسانی سے نقل کر سکیں۔ بہرحال ایک خصوصیت ان کی یہ تھی کہ وہ انسانی نقطہ نظر کو اہمیت دیتے تھے، انسان کو ہی خیر اور شر جانچنے کا پیمانہ قرار دیتے تھے۔ دوسری ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ محض تصورات اور محض فکر کے بجائے عملی اور مشاہداتی تجرباتی طریقے کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ تو ان کے ہاں وہ مسائل زیادہ ثابت سمجھے جاتے تھے جو مشاہدے سے اور تجربات سے جو ثابت ہو جاتے تھے، اور جن تصورات کو مشاہداتی اور عملی طریقے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا وہ ان کے نزدیک اتنی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ تو مشاہدہ اور تجربہ ان کے ہاں بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ چنانچہ جدیدیت میں پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں کہ حالانکہ ارسطو پر مغرب کے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ خالص عقل پر اعتماد کرتا ہے اور تجرباتی طریقہ استعمال نہیں کرتا، مگر مشاہدے اور تجربے کو آخری اور فیصلہ کن دلیل سمجھنے کا رجحان خود ارسطو کے یہاں موجود ہے۔ تو بہرحال یونانی دور کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ مشاہدے اور تجربے کو فیصلہ کن دلیل سمجھتے، جو چیزیں مشاہدے اور تجربے پر پوری نہیں اترتی وہ انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو تیسری جو خصوصیت تھی ان کی کہ وہ مساوات پر یقین رکھتے تھے، یعنی وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ تمام لوگوں کو، مرد، خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو، تمام لوگوں کو یکساں حقوق ملنے چاہیے اور ان کے فرائض اور ذمہ داریاں بھی یکساں ہونی چاہیے۔ اسے مساوات کا نام دیا گیا ہے، اور یہ ان کی ایک بنیادی قدر تھی جو اب بھی مغربی معاشرے میں اور مغربی تہذیب میں موجود ہے۔ چنانچہ روایات تمدن قدیم میں علی عباس جلال پوری لکھتے ہیں فیثاغورس کروٹونا کا شہری تھا، اس کے مکتب میں عورتیں اور مرد مل کر تعلیم پاتے تھے۔ اس طرح افلاطون سے 200 برس پہلے اس نے عملی طور پر مرد و عورت کی مساوات کا درس دیا۔ اس کے خیال میں مرد عورتوں کے حقوق یکساں ہیں۔ تو یہ مساوات کا تصور تھا جو ان کے ہاں موجود تھا اور ان سے مغربی تہذیب نے بھی اخذ کیا اور اب مغربی تہذیب میں بھی موجود ہے۔ اسلام مساوات کے بجائے عدل پر یقین رکھتا ہے اور اسلام کا اپنا نظریہ عدل ہے۔ مغربی تہذیب میں موجود مساوات کے نظریے کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ تو جو اگلی خصوصیت تھی یونانی دور کی جو اب بھی مغربی تہذیب میں موجود ہے وہ ہم جنس پرستی کی ہے۔ ان کے ہاں ہم جنس پرستی کو باقاعدہ فخر کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا اور یہ مغربی تہذیب میں بھی اب موجود ہے۔ چنانچہ روایات تمدن قدیم ہی میں علی عباس جلال پوری اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ان کے ہاں سب سے زیادہ مقبول اور فخر کی بات تھی۔ چنانچہ یہاں وہ لکھتے ہیں ارباب نشاط کے سب سے بڑے حریف وہ لوگ تھے جن سے اظہار عشق کرنا آداب معاشرہ میں داخل تھا۔ یونانی ہم جنسی محبت کو باعث ننگوار نہیں سمجھتے تھے بلکہ شیوہ مردانگی قرار دیتے تھے۔ اس قسم کے معاشقوں کا اظہار برملا کیا جاتا تھا۔ افلاطون نے اپنے ایک مکالمے فیدرو میں ہم جنس عشق کا ذکر بڑے والہانہ انداز میں کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ان کی ایک ایسی خصوصیت تھی
جو مغربی تہذیب میں اب بھی موجود ہے۔ اور ایک خصوصیت اور تھی یونانی دور کی جو اب بھی مغربی تہذیب میں موجود ہے کہ یونانی تہذیب میں وطن پرستی بہت زیادہ تھی، تو مغربی تہذیب میں بھی وطن پرستی بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ علی عباس جلال پوری ہی اس کے بارے میں لکھتے ہیں، جب اسپارٹا کے سردار فوائڈس نے عہد کے باوجود تھیباس کے قلعے پر قبضہ کر لیا تو کسی نے کہا یہ حرکت نہایت نامناسب ہے۔ جواب ملا، جو بات میرے ملک کے حق میں مفید ہے وہی درست ہے۔ تو یہ ان کی ایک خصوصیت تھی جو مغربی تہذیب میں اب بھی موجود ہے۔ تو اس طرح ہم نے یونانی دور کی کچھ خصوصیات دیکھی جو مغربی تہذیب میں اب بھی باقاعدہ طور پر موجود ہیں۔ تو یونانی دور سے بھی مغربی تہذیب نے بہت سے نظریات اور افکار اخذ کیے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہے۔ یونانی دور کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے پہلے دیکھ لی تھی، اب ہم مزید ان خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں جو پہلے سبق میں ہم نے نہیں پڑھی۔ ان میں سے پہلی یہ تھی کہ یونانی انسان کو خیر اور شر اور صداقت کا معیار سمجھتے تھے۔ جس چیز کو انسان اچھا سمجھتا تھا اسے وہ اچھا سمجھتے تھے، اور جس چیز کو انسان برا سمجھتا تھا اسے وہ برائی سمجھتے تھے۔ جسے انسان صداقت سمجھتا تھا اسے ہی وہ صداقت قرار دیتے تھے۔ اور مغربی تہذیب میں بھی یہی بات موجود ہے کہ انسانی نقطہ نظر سے اچھا اور برا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح تجربہ اور مشاہدہ کو عملی اور فیصلہ کن دلیل کی حیثیت ان کے ہاں حاصل تھی۔ جو تصورات تجربے اور مشاہدے پر پورے نہیں اترتے تھے انہیں وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح مساوات ان کے ہاں رائج تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرد اور عورت کے یکساں حقوق ہیں، ان کی ذمہ داریاں اور ان کو ملنے والی سہولیات بھی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ یہ تصور بھی مغربی تہذیب میں اب موجود ہے۔ اسی طرح ان کے ہاں ہم جنس پرستی کا تصور بھی موجود تھا اور اسے باقاعدہ فخر اور مردانگی کے اظہار کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ مغربی تہذیب میں بھی یہ تصور اب موجود ہے۔ اسی طرح وطن پرستی کا تصور بھی یونانیوں کے ہاں موجود تھا اور وہ اس بات کو بہتر سمجھتے تھے جو ان کی قوم اور ان کے ملک اور وطن کے مفاد میں بہتر ہوتی، چاہے وہ عہد شکنی یا کوئی نامناسب بات ہی ہوتی۔ تو یہ چیز بھی مغربی تہذیب میں اب موجود ہے۔ تو یہ یونانی دور کی کچھ خصوصیات تھی جو مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آئندہ سبق میں ہم اس دور کی خصوصیات معلوم کریں گے۔ آئندہ سبق میں ہم مغربی تہذیب کے پس منظر کے دوسرے دور یعنی رومی دور کی ان خصوصیات کا جائزہ لیں گے جو مغربی تہذیب میں اب بھی موجود ہیں۔ رومی دور کی بھی کچھ خصوصیات وہی ہیں جو یونانی دور والی ہیں، لیکن کچھ نئی خصوصیات ہیں جن کا جائزہ ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں لیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔